خوش آمدید۔ آج ہم 10 ستمبر کی تاریخ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے کچھ مواد ہے، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لیا گیا، جو اس دن سے جڑے واقعات، پیدائشیں اور وفاتوں پر بات کرتا ہے۔ بالکل۔ ان معلومات میں ہمیں کافی کچھ ملتا ہے۔ عالمی جنگوں کے اہم موڑ بھی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کچھ یوں سمجھیں انقلابی ایجادات بھی ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، فن و ادب کی مشہور شخصیات، یہ سب نام سامنے آتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان بکھری ہوئی معلومات کو جوڑ کر دیکھیں اور سمجھیں کہ 10 ستمبر کی تاریخ آخر اپنے اندر کیا کہانیاں رکھتی ہے۔ صحیح، ایک طرح سے اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ تو آئیے اس مواد کی گہرائی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ دن تاریخ کے مختلف ادوار میں کیسا نظر آتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر دیکھیں، ایک طرف 1846 میں ایک ایسی ایجاد کا پیٹنٹ رجسٹر ہوتا ہے جس نے آپ کہیں عام انسان کی زندگی کو آسان بنایا، اور دوسری طرف ٹھیک ایک صدی سے بھی کم عرصے بعد 1940 میں اسی تاریخ کو ایک شاہی محل پر، بکنگھم پیلس پر بمباری ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تضاد ہی تاریخ کو دلچسپ بناتا ہے۔ بالکل، یہ بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا آپ نے۔ 1846 میں ایلیاس ہاؤ ان کو سلائی مشین کا امریکی پیٹنٹ ملا۔ اب بظاہر تو یہ ایک تکنیکی پیش رفت تھی، جی، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ اس نے صرف کپڑوں کی صنعت میں انقلاب نہیں لایا، اچھا، بلکہ گھریلو خواتین کے کام کا بوجھ کم کیا اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کیے۔ یہ آپ کہہ سکتی ہیں صنعتی انقلاب کے ان اہم محرکات میں سے ایک تھی جس نے معاشرے کو ہی بدل دیا۔ واہ۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن فضائیہ کا بکنگھم پیلس پر بم گرانا، جی، یہ واقعہ دی بلٹس کا حصہ تھا، ہے نا، جس کا مقصد صرف فوجی اہداف نہیں تھے بلکہ برطانوی عوام کے حوصلے پست کرنا بھی تھا۔ بالکل صحیح، ایک ہی تاریخ، دو بالکل مختلف انسانی سرگرمیاں، ایک طرف تخلیق اور سہولت، دوسری طرف تباہی اور خوف۔ یہی تو تاریخ ہے۔ بالکل، یہ تاریخ کی فطرت ہی ہے کہ وہ بیک وقت تعمیر اور تخریب کے واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ صحیح۔ جنگوں کے حوالے سے تو 10 ستمبر کی تاریخ ویسے بھی کافی اہم نظر آتی ہے۔ جیسے 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آسٹریا نے سینٹ جرمنی ان لے کا جو معاہدہ تھا، ٹریٹی آف سینٹ جرمنی اینڈ لے، اس پر دستخط کیے۔ ہاں، یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، بلکہ اس نے وہ جو عظیم آسٹریا ہنگری سلطنت تھی اس کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا اور یورپ کے نقشے پر نئی ریاستوں کو جنم دیا۔ اس نے تو آپ کہہ سکتی ہیں خطے کی سیاسی اور قومی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بڑا اہم موڑ تھا یہ تو۔ اور پھر صرف 20 سال بعد 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور اسی 10 ستمبر کو کینیڈا نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جی، یہ بھی ایک کافی اہم قدم تھا، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ جنگ صرف یورپ تک نہیں رہے گی بلکہ ایک عالمی مسئلہ بن رہی ہے جس میں دولت مشترکہ کے ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی جنگ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ بھی 10 ستمبر 1939 کو ہی پیش آیا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ جب برطانوی آبدوز تھی HMS آکسلے، وہ غلطی سے اپنی ہی دوسری آبدوز HMS ٹریٹون کے تارپیڈو کا نشانہ بن گئی۔ فرینڈلی فائر؟ جی، یہ فرینڈلی فائر کی ایک ابتدائی اور بہت افسوسناک مثال تھی جو جنگ کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں اور حادثات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہاں، جنگ کی اپنی ایک الجھن ہوتی ہے۔ اچھا، جنگوں سے ہٹ کر اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 10 ستمبر کی تاریخ یہاں بھی کئی اہم واقعات نظر آتے ہیں۔ جی ضرور۔ مثال کے طور پر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میجر راجہ عزیز بھٹی کی شہادت کا واقعہ۔ انہیں بعد میں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر اس سے نوازا گیا۔ تو یہ دن پاکستان کی دفاعی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یقیناً یہ واقعہ قومی بہادری اور قربانی کی ایک علامت بن گیا۔ دوسری طرف اگر ہم شہری حقوق اور آزادیوں کے حوالے سے دیکھیں تو 1963 میں اسی تاریخ کو پاکستان بھر کے صحافیوں نے
پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے خلاف ایک تاریخی ہڑتال کی تھی۔ اچھا، 1963 میں؟ جی۔ یہ واقعہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور صحافتی حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے اس کی ایک اہم کڑی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی ملک، ایک ہی تاریخ اور دو بالکل مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں، ایک سرحدوں کا دفاع، دوسری طرف اندرونی آزادیوں کی جدوجہد۔ یہ تاریخ کی وہ جو کہتے ہیں نا تہداری ہے۔ بالکل، اور سفارتی محاذ پر بھی یہ تاریخ اہم رہی ہے۔ جیسے 1977 میں وزیر خارجہ آغا شاہی کا وہ جو متنازع ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاملہ تھا، اس پہ فرانس جانا۔ یا پھر 1990 میں ایران کا عراق کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے پر آمادگی ظاہر کرنا۔ یہ واقعات علاقائی اور عالمی سیاست میں پاکستان کے کردار اور اس وقت کے چیلنجز کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، عالمی سطح پر واپس آئیں تو 10 ستمبر کو نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے حوالے سے بھی ایک اہم واقعہ ملتا ہے۔ 1974 میں گنی بساؤ نے پرتگال سے مکمل آزادی حاصل کی۔ جی ہاں، یہ افریقہ میں ڈی کالونائزیشن کا جو عمل تھا اس کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اور ایک اور دلچسپ تبدیلی وہ 2002 میں دیکھنے میں آئی جب سوئٹزرلینڈ، جو اپنی غیر جانبداری کی پالیسی کے لیے بہت مشہور ہے، ہاں بالکل، وہ اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنا۔ یہ فیصلہ سوئٹزرلینڈ کے لیے ایک بڑی تبدیلی تھی اور یہ عالمی سطح پر کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا تھا۔ تاریخ میں صرف جنگیں، معاہدے اور سیاسی تبدیلیاں ہی نہیں ہوتی، اس میں حادثات اور قدرتی آفات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل، جیسے 1509 میں قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول، وہاں ایک شدید زلزلہ آیا تھا جسے قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت کہا گیا۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی تباہی تھی۔ اور کھیلوں کی دنیا میں بھی 10 ستمبر ایک المناک دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ 1961 میں اٹلی میں فارمولا 1 ریس ہو رہی تھی۔ ہاں، اس دوران ڈرائیور وولف گینگ وان ٹرپس کی گاڑی بے قابو ہو کر تماشائیوں میں جا گھسی۔ اس حادثے میں ڈرائیور سمیت 15 تماشائی ہلاک ہوئے۔ یہ فارمولا 1 کی تاریخ کے مہلک ترین حادثات میں سے ایک ہے۔ بہت افسوسناک۔ اسی طرح 1976 میں زاگریب، جو آج کل کرویشیا میں، اس کے قریب ہوا میں 2 مسافر طیاروں کے درمیان تصادم ہوا، او خدایا، جس میں 176 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ہوائی سفر کی تاریخ کے سنگین حادثات میں شمار ہوتا ہے۔ ان واقعات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے جڑے خطرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک اور واقعہ جو شاید کم لوگوں کو معلوم ہو، وہ 1977 میں فرانس میں حمیدہ جندوبی نامی شخص کو گلوٹین کے ذریعے دی جانے والی سزائے موت ہے۔ گلوٹین سے 1977 میں؟ جی، یہ مغربی دنیا میں گلوٹین کے ذریعے دی جانے والی آخری سزائے موت تھی، اور اس کے بعد فرانس میں سزائے موت پر بحث تیز ہوئی جو بالآخر اس کے خاتمے پر ختم ہوئی۔ یہ تو تھے کچھ اہم واقعات۔ اب ذرا 10 ستمبر کو پیدا ہونے والی کچھ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ جی۔ سائنس کی دنیا میں یہ تاریخ خاصی اہم معلوم ہوتی ہے۔ 1892 میں امریکی ماہر طبیعیات آرتھر کامپٹن پیدا ہوئے، جنہیں 1927 میں ایکس ریز پر کام کرنے کی وجہ سے فزکس کا نوبل انعام ملا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تاریخ 10 ستمبر 1975 کو ایک اور نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات جارج پیگٹ تھامسن کا انتقال ہوا۔ اچھا؟ جی، انہیں 1937 میں الیکٹران ڈفریکشن کی دریافت پر نوبل انعام ملا تھا۔ یعنی ایک ہی تاریخ 2 نوبل انعام یافتہ ماہرین طبیعیات۔ اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ 10 ستمبر 1983 کو فیلکس بلاک کا انتقال ہوا۔ جی، وہ سوئس امریکی ماہر طبیعیات تھے اور انہیں 1952 میں نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس یعنی NMR اس پر کام کے لیے فزکس کا نوبل انعام ملا تھا۔ یہ واقعی قابل غور ہے۔ ایک ہی تاریخ نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کی پیدائش اور وفات دونوں سے جڑی ہے۔ بالکل۔ سائنس ہی کے میدان سے ایک اور بڑا نام اسٹیفن جے گولڈ کا ہے، جو 1941 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ وہ ماہر حیاتیات تھے اور نظریہ ارتقاء کے مشہور شارح تھے۔
انہوں نے پیچیدہ سائنسی تصورات کو عام لوگوں تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ صحیح۔ سائنس سے ہٹ کر سیاست میں دیکھیں تو بھارت کی تاریخ میں اہم مقام رکھنے والے گووند ولبھ پنت 1887 میں پیدا ہوئے، جو اتر پردیش کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ اسی طرح بھارت کے 5ویں نائب صدر بسپا دانپا جیتی، وہ 1912 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ ادب اور صحافت کی دنیا میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے 2 اہم نام 10 ستمبر سے وابستہ ہیں۔ 1939 میں نامور محقق، افسانہ نگار اور شاعر انیس ناگی پیدا ہوئے۔ جی۔ اور 1921 میں پیدا ہونے والی زیب النساء حمید اللہ، جو پاکستان کی پہلی خاتون کالم نگار اور ایک بااثر صحافی اور مصنفہ تھیں، ان کا انتقال بھی 2000 میں اسی تاریخ کو ہوا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، زیب النساء حمید اللہ، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اچھا، کھیلوں کی دنیا سے 1974 میں پاکستانی کرکٹر اور بعد میں کوچ بننے والے محمد اکرم کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ جی، اور آج کے دور کی کاروباری دنیا کا ایک بہت بڑا نام چین کے جیک ما، جنہوں نے علی بابا گروپ جیسی بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی، وہ بھی 1964 میں 10 ستمبر کو ہی پیدا ہوئے۔ صحیح۔ تو یہ فہرست ظاہر کرتی ہے کہ اس تاریخ کو پیدا ہونے والے افراد نے کتنے متنوع شعبوں میں اپنی شناخت بنائی۔ بالکل، فنون لطیفہ سے بھی لوگ ہیں، جیسے 1953 میں امریکی اداکارہ ایمی ارونگ اور 1960 میں پیدا ہونے والے آسکر ایوارڈ یافتہ برٹش اداکار کولن فرتھ۔ جی ہاں، اب ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جن کا انتقال 10 ستمبر کو ہوا۔ ہم نے جارج پیگٹ تھامسن، فیلکس بلاک اور زیب النساء حمید اللہ کا ذکر تو پہلے کر لیا ہے۔ جی۔ ان کے علاوہ آسٹریلیا نژاد برطانوی ریاضی دان اور ماہر فلکیات ہرمن بانڈی کا انتقال 2005 میں ہوا۔ وہ کائنات کے بارے میں وہ جو اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری تھی، اسے پیش کرنے والوں میں شامل تھے۔ اچھا۔ تاریخ میں اگر پیچھے جائیں تو 1797 میں میری والسٹون کرافٹ کا انتقال ہوا۔ وہ ایک انقلابی مصنفہ، فلسفی اور حقوق نسواں کے زبردست حامی تھیں، جنہیں اکثر جدید فیمنزم کی بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کی کتاب A Vindication of the Rights of Women آج بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور تاریخی شخصیت جن کا انتقال 10 ستمبر کو ہوا، وہ تھیں آسٹریا کی ملکہ ایلزابتھ، ایمپریس ایلزابتھ آف آسٹریا۔ انہیں 1898 میں جنیوا میں ایک اطالوی انتشار پسند نے قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل اس وقت یورپ بھر میں ایک سنسنی خیز واقعہ تھا اور اس نے شاہی خاندانوں کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ اور بالکل حالیہ تاریخ میں 2023 میں ایان وولمیٹ کا انتقال ہوا۔ وہ برطانوی سائنسدان تھے جن کی ٹیم نے 1996 میں پہلی بار ایک ممالیہ جانور ڈالی نامی بھیڑ اس کو کلون کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جی ہاں، ڈالی دی شیپ، یہ بائیو ٹیکنالوجی اور جینیات کے میدان میں ایک سنگ میل تھا جس نے بہت سی اخلاقی اور سائنسی بحثوں کو جنم دیا تھا۔ بالکل۔ تو ان تمام پیدائشوں اور وفاتوں کو اگر واقعات کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو 10 ستمبر کی تاریخ کی ایک آپ کہہ سکتی ہیں کثیر الجہتی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ انسانی تجربات، کامیابیاں، ناکامیاں، دریافتوں اور سانحات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم نے 10 ستمبر سے جڑے چند منتخب واقعات اور شخصیات کا ایک جائزہ لیا۔ یہ واضح ہے کہ یہ دن پاکستان کی تاریخ کے اہم لمحات سے لے کر عالمی سطح پر ہونے والی بڑی تبدیلیوں تک، سائنسی کامیابیوں اور المناک حادثات تک بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بالکل، اور غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ہی کیلنڈر کی تاریخ کس طرح انسانی تجربے کے اتنے وسیع اور بعض اوقات متضاد پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک طرف جنگ عظیم کے معاہدے اور دوسری طرف آزادی کا حصول، ایک طرف سائنسی دریافتیں جیسے وہ LHC لارج ہیڈرون کولائیڈر کا آغاز بھی 2008 میں اسی دن ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی اسی دن؟ جی، اور دوسری طرف جان لیوا حادثات۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتی۔ بالکل نہیں۔ ان ذرائع پر نظر ڈالتے ہوئے ایک خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہر تاریخ جسے ہم اکثر عام سا دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف لوگوں کے لیے کتنی گہری اور بعض اوقات زندگی بدل دینے والی اہمیت رکھتی ہوگی۔
یہ تو ہے۔ شاید تاریخ کا اصل مطالعہ یہی ہے کہ ہم ان خاموش کہانیوں اور پوشیدہ رابطوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ ہمارے لیے جو ایک عام سا دن ہے وہ کسی دوسرے کے لیے اتنا یادگار کیوں بن جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے غور و فکر کے لیے۔